على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله صلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم المعصومين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث الأمامي محمد ذكره لأنفسنا محمد شكره فرد على الأمم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبه اللہ تبارک و تعالی وتمر محمد مصطفى السلام محمد توفیق حضرت محمد ختم نبوت کا مسئلہ بھی بڑا ضروری ہے اور مطلق نبوت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا بات کرنا بھی بڑا ضروری ہے۔ ختم نبوت کا مطلب تو یہ ہے کہ اللہ نے ہمارے محبوب کو آخری نبی بنا کر بھیجا۔ اب نبی علیہ السلام کے بعد قیامت ہے، قیامت تک کوئی اور نبی کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ نے یہ سارا زمانہ ہمارے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا، اور اگر بات کی جائے صرف نبوت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کئی آباد تو میرے ان کلمات سے اس بات کو جان چکے ہوں گے کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ صرف نبوت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالہ سے، اس حوالہ سے بھی آج غیروں کی طرف سے اٹھائے گئے فتنوں کی زد میں کئی سنی عوام کے لوگ بھی علماء بھی پھنسے ہوئے نظر آتے ہیں۔ نبوت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالہ سے، اس حوالہ سے اہل سنت و جماعت کا عقیدہ کیا ہے؟ فتنہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کے بعد نبی ہوئے۔ اہل سنت کا عقیدہ کیا ہے؟ اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدائشی طور پر بھی نبی تھے۔ یہ ذہن میں رکھیے۔ اس پر ایک شیعہ ذاکر آصف رضا علوی بھی بڑی شدت و مت کے ساتھ اہل سنت کا نام لے کے کہتا ہے، نبی علیہ السلام کے نکاح پر اعتراض کرتے ہوئے، نبی علیہ السلام کی بیٹیوں پر اعتراض کرتے ہوئے کہ 40 سال سے پہلے تو اہل سنت کے نزدیک بھی سرکار نہیں تھے، نبی نہیں تھے۔ تو کچھ بدبخت کو سنی عقیدے کی کیا خبر میں سنی عقیدہ کسے کہا جاتا ہے؟ اہل سنت و جماعت
تو عقیدہ یہ نہیں کہ سرکار 40 سال کے بعد نبی ہوئے. اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ سرکار پیدائشی طور پر نبی ہے. جب پیدا ہوئے تو نبی السلام کو صبح نبی تھے. محبوب نے اچھے اعلان نبوت 40 سال کے بعد کیا. اعلان نبوت 40 سال کے بعد ہوا. نبی محبوب پہلے بھی تھے اور نبی صرف تب نہیں تھے جب پیدا ہوئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ کب نبی ہوئے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کنت نبیا وآدم بین الماء والطین. محبوب نے فرمایا ابھی تو آدم علیہ السلام کا خمیر گوندا جا رہا تھا، اس سے پہلے رب نے مجھے نبوت عطا فرمائی تھی. نبی علیہ السلام نے فرمایا کنت نبیا وآدم بین الروح والجسد. فرمایا آدم ابھی روح اور جسم کے درمیان تھے، اس سے پہلے رب نے مجھے نبوت عطا فرمائی تھی. یہ ہے اہل سنت کا عقیدہ. اور جو اس سے بھٹکے اس سے پچھلے وہ سنی نہیں ہے. سب نبیوں سے پہلے بھی آپ نبی ہیں اور اللہ نے آپ پر ہی نبوت کو دیا ہے. سب نبیوں سے پہلے بھی آپ نبی اور آپ پر ہی اللہ نے نبوت کا دروازہ بند کیا. میں یہ بات کہنے میں حق بجانی ہوں کہ آدم علیہ السلام کو نبوت دی تو صدقہ میرے محبوب کی نبوت ہے. عیسیٰ علیہ السلام تک جس کو نبوت ملی سرکار کی نبوت کے صدقے ملی. کیوں؟ جتنے آتے رہے سب کا اعلان کیا تھا من بعد اسمہ احمد من بعد اسمہ احمد من بعد اسمہ احمد. ہم آئے ہیں لیکن ابھی ہمارے بھی محبوب آنے والے ہیں. ہم آئے ہیں ابھی ہمارے آقا بھی آنے والے ہیں. جو آئے انہوں نے سب اپنی اپنی امت کو کہا ہم آئے ہیں ہماری بات اللہ کے قریب آنے والے ہیں. وہ آئے ہمیں چھوڑ دینا ان کا. یہ ہے شان سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی. اللہ نے نبوت کی ابتدا بھی سے فرمائی اور اللہ نے نبوت کا اختتام بھی آمینہ کے نام پر فرمایا. اس لحاظ سے اللہ کے فضل سے اہل سنت کا عقیدہ بنا سکتا ہے. ہمارا ایمان کوئی متذبذب نہیں. جس طرح کہ وہ بکر کا ایک بکروی ہے وہ کہتا ہے سب سے پہلے اس فتنے کا موجد میں ہوں. میں نے سب سے پہلے یہ عقیدہ تھا کہ سرکار 40 سال کے بعد نبی ہوئے. ہم کہتے ہیں اس کا مطلب یہ لعنت کا تو سب سے پہلے تو نے گردن میں ڈالا کہ تو کہتا ہے کہ اس عقیدے کا موجد میں ہوں تو یہ تو تیری گردن میں ہے. وہ تو ہے تیرے ماننے والے تیرے کرنے والے ان کا عقیدہ ہوگا کہ 40 سال کے بعد نبی ہوئے پہلے ولی ہے. ہم کہتے جو آتے ہی سر سجدے میں رکھے اور ربی حبلی امتی کا نعرہ لگائے تو ہم کیسے مانے نبی نہیں. وہ تو آتے ہی اپنی امت کی بخشش کی دعا کر رہے تھے. نبی تھے تو امت کی بخشش کی دعا کر رہے تھے. نبی نہ ہوتے تو امت کی دعا کیسے کرتے. وہ کہتے 40 سال کے بعد نبی کروں گا پھر امت آئے گی پھر بخشش کی دعا کروں گا. لیکن سرکار نے آتے ہی سر سجدے میں رکھ کر ربی حبلی امتی کا نعرہ لگا کے دنیا کو پیغام دیا میں 40 سال کے بعد نبی نہیں ہوا. میرے پیدا ہونے سے پہلے اللہ نے سب نبیوں سے پہلے مجھے ہی نبوت عطا فرما دیا. اس لحاظ سے اس بات کو ذہن میں رکھنا. اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت نے فتاوی رضویہ شریف کے اندر حدیث کو ذکر کیا. رب جلال نے حضرت آدم علیہ السلام پر ان کی اولاد کو پیش کیا
جتنے نبی تھے ان کی اولاد میں سے. حضرت آدم علیہ السلام نے جب اپنی ساری اولاد سارے نبیوں کو دیکھا تو فی اسفلہم ان میں سے سب سے آخر میں نورن ساطعا آپ نے بڑا چمکدار نور دیکھا. رب ذوالجلال سے پوچھا یا رب من ھذا، سارے نبی دیکھے یہ سب سے چمکدار نور کیا ہے، من ھذا یہ کون ہے؟ رب ذوالجلال نے فرمایا اے آدم ابن والدک احمد، یہ سب سے آخر میں تیری اولاد میں سے احمد ہے. احمد ہے. اور آج جو قادیانی خود کو احمدی کہتے ہیں، یاد رکھنا ہم نے قاضی کے بھی کان کھولے تھے. آج تو بیکری پہ جائے تو تجھے لعنت پڑتی ہے. اس کا سبب یہی ہے کہ تو نے میرے نبی کی ختم نبوت پہ بنا دیا ہے. اگر تم ختم نبوت پہ پہنا دیتا تو تجھے عزت کے دار پہنائے جاتے. تو نے ختم نبوت پہ بنا دیا، اس لیے آج عوام کا آج کا بھی لعنت ہے کہ کہتا ہے عزت اسی کو ملتی ہے جو محبوب کی ختم نبوت میں پیدا دیتا ہے. اب یہ اب اس حقیقت کو دیکھو، ہم نے یہی کہا تھا کہ قادیانی ہمارے نام میں قبضہ کرنا چاہتے ہیں. وہ کہتے ہم احمدی ہیں، لیکن رب کعبہ کی قسم وہ احمدی نہیں، وہ مرزائی ہے. وہ احمدی نہیں، وہ قادیانی ہے. سرکار کے نام میں احمد نام احمدی کو اہل سنت کو کہا جاتا ہے. نام محمد کی نسبت سے محمدی ہمیشہ آ جاتا ہے. ان کو مرزائی کہا جائے، ان کو قادیانی کہا جائے، وہ خود کو مسلم احمدی کہلواتے ہیں. احمدی بھی ہم ہیں، مسلم بھی ہم ہیں. وہ کافر ہے، وہ مرتد ہے، وہ مسلم نہیں، وہ کافر و مرتد ہے. وہ اقلیت نہیں، وہ کافر و مرتد ہے. صرف وہ خود بھی کافر و مرتد نہیں، اللہ حضرت کہتے ہیں من شک فی کفر ہی، جو قادیانیوں کے کفر میں شک کرے وہ بندہ خود بھی کافر ہو جاتا ہے. ایسے کٹر کافر ہے وہ جو ان کے کفر میں شک کرے. اللہ حضرت کہتے ہیں وہ بندہ خود کافر ہو جاتا. جس کو قادیانیوں کے کفر میں شک تھا، اللہ کے فضل سے ہمیں کوئی شک نہیں. تم تختہ دار پہ بھی لٹکاؤ تو آخری سانس بھی تاجدار ختم نبوت پہ نام لگائے گی. آخری سانس میں بھی ہم سردار ختم نبوت پہ نام لگائیں گے. اب دیکھو رب نے فرمایا اے آدم یہ تمہاری اولاد میں سے احمد ہے. احمد ہے، سب سے آخری احمد ہے. اللہ نے فرمایا اے آدم هو الاول هو الاخر، میں نے تمہارے اس بیٹے کو یہ شان دی ہے. کیا شان دی؟ هو الاول هو الاخر. یہ تمہارے بیٹے احمد جو ہے یہی اول بھی ہے اور یہی آخر بھی ہے. اول بھی یہی ہے، آخر بھی یہی ہے. نبیوں میں سب سے پہلے نبی یہی ہے اور سب سے آخری بھی یہی. اب یہاں بات سمجھنا تھوڑا سا مشکل ہو جائے کہ ایک چیز ہو وہی اول ہو وہی آخر ہو، یہ کیسے ہو سکتا؟ یا تو بندہ اسے اول مانے یا آخر مانے، یا آخر مانے یا اول مانے، دونوں میں ایک مانے. یہ ہے وہی اول وہی آخر. لیکن رب کہتا هو الاول هو الاخر، یہی اول ہے یہی آخر ہے. مضمون بڑا مشکل تھا لیکن قربان جائیں گولڑے کے تاجدار پہ جنہوں نے بڑے آسانی سے ہمیں یہ سارا مضمون سمجھا دیا. بزرگان دین کبھی کبھی مثالیں پیش کرتے ہیں، لیکن جہاں یہ مثالیں سرکار کی ذات کے لیے نہیں ہے، مسئلے کی وضاحت کے لیے. سرکار کی ذات کے لیے نہیں، مسئلے کی وضاحت کے لیے. پھر میرے علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اب اس مسئلے کو سمجھانے کے لیے بتاتے ہیں ایک مثال دے کے. کہتے ہیں هو الاول هو الاخر، وہی اول وہی آخر، یہ کیسے ہو سکتا؟ پھر میرے علی شاہ صاحب کہتے ہیں تمہارے پاس 5 کپڑے ہوں جدا جدا، ان کو تم نے لپیٹنا ہے.
اب تو اکثر انصاری برادری ہے، سارے بڑی اچھی طرح اس مسئلے کو سمجھ سکتے، کہ اس کو کسی نے لپیٹنا ہو کس پہ، لکڑی کے ٹکڑے پر یا غتے پر، اس کو جب تھان لپیٹا جاتا ہے، اور میں پہلے ایک کپڑا لپیٹو گے، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، پھر پانچواں، پھر کہتے ہیں جب تم نے کسی کو پھر کپڑا دکھانا ہو تو اس تھان کو کھولو گے تو سب سے پہلے کس کو کھولو گے؟ جس کو سب سے آخر میں لپیٹا تھا، پھر اس کو کھولو گے جس کو چوتھے نمبر پہ لپیٹا تھا، پھر اس کو کھولو گے جس کو تیسرے پہ، پھر اس کو کھولو گے جس کو دوسرے پہ، سب سے آخر میں اس کو کھولو گے جسے سب سے پہلے لپیٹا تھا۔ اور میں کپڑا ایک ہے، وہی اول ہے، وہی آخر ہے، لپیٹے جانے میں پہلا وہی اور جب کھولا جائے تو آخری وہی، پر میں ایک ہی کپڑا، اول بھی وہی، آخر بھی وہی، مسئلے کی وضاحت کے لیے، سرکار کی ذات کے لیے نہیں، پر میں ایک کپڑا تھان پہ لپیٹنے میں پہلا ہے، کھلے تو سب سے آخری، پر میں یہ شان مصطفیٰ ہے، اللہ نے انہی کو اول بھی بنایا اور انہی کے سر پر وہ اول بھی ہے وہ آخر بھی ہے۔ اب کوئی شخص آپ کو برگلائے، کوئی شخص گمراہ کرے اور کہے نہیں نہیں 40 سال تک تو ولی تھے، وہ تو نبی تھے ہی نہیں، اس بہروپیے کی بات میں نہ آنا، عقیدے کو پختہ رکھنا۔ سرکار کے ایک دو فرمان نہیں، سینکڑوں درجنوں سینکڑوں فرمان اس بات پر دلالت کرتے ہیں۔ سرکار نے واضح کہا میں اول ہوں، میں آخر ہوں، نبوت کی ابتدا بھی مجھ سے ہے، نبوت کا اختتام بھی مجھ پر ہے، سب سے پہلے رب نے مجھے نبی بنایا، سب سے آخر میں رب نے مجھے نبوت کا تاج عطا کیا، جس کو نبوت ملی اللہ نے سب کو نبوت آمین اللہ علیہ وسلم کے لئے سنت و جماعت کا عقیدہ کہ وہ اول ہے وہ آخر ہے، اور آخری ہونے کی شان تو پھر ساروں سے جدا ہے۔ اب جب آخری آ گئے، اب وہ کانا آ کے بولے کہ نہیں نہیں جی میں تو غیر تشریع ہوں، شریعت میری نہیں ہے، شریعت انہی کی ہے، میں تو بس ان کی شریعت کو آگے لے کر اور پھیلانے کے لیے آیا ہوں۔ ہم کہتے ہیں شریعت کو آگے لے کر جانے اور شریعت کے پیغام کو دنیا تک پہنچانے کے لیے تجھ جیسے کانے کی ضرورت نہیں، اللہ کا فضل ہے، صرف حضرت خواجہ غریب نواز کی ایک نگاہ کافی ہے، حضرت علی بجویری کا کردار کافی ہے، غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا فیض کافی ہے۔ یہ ولی دین و شریعت کے کام کو آگے بڑھانے کے لیے اللہ نے ہمیں عطا فرمائے ہیں، تجھ جیسے کانے کی ضرورت نہیں۔ شریعت کے کام کو آگے بڑھانے کی بات کر کے نبوت کا دعویٰ کرے، جو بھی قیامت کی نبوت پر حملہ کرے کافر ہے، مرتد ہے، واجب القتل ہے۔ اللہ کا فضل ہے کہ امت نے کبھی بھی سب چیزوں سے سمجھوتا کیا، لیکن محبوب کی ختم نبوت پر امت نے کبھی سمجھوتا نہیں کیا۔ ہماری 14 صدیاں گواہ ہیں، دور صدیق اکبر سے لے کے آج تک کے زمانے کو دیکھ لو، ہم نے سب کے سر اتارے، جس نے میرے محبوب کی ختم نبوت پہ حملہ کیا کسی کو نہیں چھوڑا، سب کے سر اترے، کیونکہ یہ امت اللہ کا فضل ہے، اس کا عقیدہ ختم نبوت پختہ بڑا ہے، یہ ماں باپ کی محبت کو بھی سرکار کی ختم نبوت پر قربان کرتے ہیں، یہ سب کی شفقتوں کو بھی ختم نبوت پر قربان کرتے ہیں، اور بڑے سے بڑا کوئی بہروپیہ ہو، تخت ہو، لٹیرا ہو، جب وہ سرکار کی ختم نبوت پہ حملہ کرے پھر معافی کوئی نہیں ملتی، پھر اللہ اس دور میں اس امت کو کوئی ممتاز قادری جیسا شخص عطا فرما دیتا ہے، پھر دیکھ لو کہو وہ تو ممتاز تھا، ان کے بعد تو کوئی ممتاز نہ ہوا، لیکن ابھی 15 دن پہلے دیکھو وہ سید سرحدی خان بلوچ جس نے بلوچستان کی سرزمین پر عبدالعلی نامی شخص نے جب سرکار کی گستاخی کی پرچہ ہوا جیل میں ڈالا گیا، اس کانسٹیبل نے وہیں جیل کی سلاخوں میں پورا برت کھول کے واصل جہنم کیا، پروانے کی باپ میرا بوڑھا ہے اس کا کیا بنے گا، باپ کا سہارا میں ہوں اس کا کیا بنے گا، لیکن قربان جائے
उस अब्दुल अली के बेटों पर भी, जिन्होंने अगले दिन ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये ऐलान किया हमारा बाप गुस्ताख था, इस सरहदी ने हमारे बाप को नहीं मारा बल्कि एक कुत्ते को मारा है, हम इसको माफ करते हैं। आज भी अल्लाह का फजल है, ये उम्मत अपने नबी की इज्जत पर जान लेना भी जानती है और नबी की इज्जत पर अपनी जान देना भी जानती है। इसलिए इस हकीकत हाल को अपने सामने रखो। खत्म नबूवत के मसले पर अल्लाह के फजल से ये उम्मत एहसास है। इस उम्मत को कोई एहसास नहीं थे जब सरकार की खत्म नबूवत की बात आ जाए, और बेदार बड़ी है ये उम्मत। अगर कादियानी अपना जहर घोल रहे हैं तो इधर से अल्लाह के फजल से ये उम्मत भी खत्म नबूवत के मसले पर पहले से ज्यादा किरदार अदा करती नजर आ रही है। हर तरफ बेदारी ही बेदारी है, हर तरफ रोशनी ही रोशनी है। कोई सरकार की खत्म नबूवत पे हमला करे हमें बर्दाश्त नहीं। देखो